ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آواز نہ دو جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، بلانے میں بھی برابری نہیں، ذات کی بات تو بات نہیں، وہ لہجہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ویسے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ تو پھر کیا کہیں؟ ہم تو بلاتے ہیں عبد الرحیم، عبد الرحمن، ابو بکر، علی، ہم تو ایسے نام بلاتے ہیں، تو کیا بلائیں؟ ایک تفسیر نہیں، تفسیر نیشہ پوری، جلالین، طبری، امام خازن، امام مدارک، صاحب روح المعانی، صاحب تفسیر احمدی، صاحب تفسیر کبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، تفسیر ابن عباس، سب نے لکھا ہے کہ میرے حبیب کو نام لے کر نہ بلاؤ بلکہ جو بلایا کرو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو شور مچا ہوا ہے نا، بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب کو بلاؤ کیا؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایک اور جملہ بتا دوں میں آپ کو، کہ کوئی کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات ہی نہ کرے، جس طرح جالی پاک میں ہم جاتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات ہی نہ کرے تو پھر کیا بنے گا؟ تو امام بخاری سے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، امام بخاری کا، تاکہ وہ سارا بخار اتر جائے جو پریشانی والا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ صحابی کو سرکار سے 3 کام تھے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، فرمایا یہ کام ہو گیا ہے اور بات، تو کہ یا رسول اللہ، فرمایا یہ بھی ہو گیا ہے اور بات کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا یہ بھی ہو گیا ہے، جاؤ۔ کوئی بات نہیں کی، بخاری کی روایت ہے، کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہ مجھے پیسے چاہیے، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں اولاد کے لیے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں کہا۔ او بھائی، حج کے فضائل بیان کرتے ہیں حدیث، وہ بیان کریں نا، حج کے فضائل کیا ہیں؟ وہ 2 صحابہ آئے، ہم کو مسئلہ پوچھنے آئے، فرمایا جو تم پوچھنے آئے ہو میں بتاؤں گی یا تم بتاؤ گے؟ حضور آپ بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا تم پوچھنے آئے ہو حج کے یہ مسائل، یہ اس کے جواب ہیں، جاؤ۔ اور سرکار کی بات تو وراء الورا رہی، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، ایک جی ہندڑے سکڑے، کوئی سکڑے تھے ہندڑے، وہ جی وہ چشتی رسول اللہ، وہ بے وقوف 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا جی، چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا۔ اور الحمدللہ ہم شروع سے تردید کرتے ہیں اس بات کی، اور اس وقت ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب مجدد العالی نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ایسا کہنے والا دین اسلام سے خارج ہے، یہ من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھایا۔ 90 لاکھ کا پیر وہ کفر پڑھا رہا ہے، اصل میں وہ اس کے جو کاز تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے کہ 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا تو کیسے ان کو باز کیا جائے۔ تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، غریب نواز کے پاس ایک بندہ نا 6 سوال لے کے آیا، آگے پھر رہا ہے پیچھے پھر رہا ہے، رش بڑا تھا، تو خواجہ خواجگان اندر تشریف فرماتے تو غریب نواز کے دروازے پہ آ کے نہ کہتا ہے حضور مجھے کام ہے۔ خواجہ صاحب اندر تشریف لے گئے غریب نواز، اور اندر جا کے نا کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا تھا، وہ لا کے نا اس کو پکڑا دیا، جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں جب گھر گیا نا، وہ جو 6 سوالات تھے ان کے جوابات میں نے دیے نہیں، آپ کو سوالات بھی نہیں پکڑائے لیکن جوابات کا آپ کو علم تھا۔ تو اللہ والے جانتے ہیں، سرکار کی تم بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے حبیب کو کیا بلاؤ؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ سارے مفسرین فرما رہے اٹھاؤ پڑھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو پھر قرآن نے جب کہہ دیا یا رسول اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس پہ بضد ہیں تو لو، میں آپ کو اتنے حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ سارے حوالہ جات میرے نہیں ہیں، میرے امام کے ہیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے حوالہ جات ہیں، آپ نے دیے ہیں۔ پہلی بات جو ہے نا تمہیداً، یہ اپنے ذہن میں نشین کر لیں، تمہیداً یہ بات سمجھ لیں
کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود شریف یہ ہم قصدن پڑھتے ہیں، حکایتاً نہیں پڑھتے. بڑی توجہ، قصدن پڑھتے ہیں، حکایتاً نہیں پڑھتے کہ کاپی کرتے ہیں جو معراج کی رات ہوا تھا، اس کاپی نہیں. اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا، تم قصدن پڑھو، ارادتاً پڑھو، کاپی نہیں کرنی، ارادتاً پڑھنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں سب سے پہلی جنگ سرکار کے وصال کے بعد کون سی ہوئی ہے؟ جنگ یمامہ. جنگ یمامہ ابو بکر صدیق پاک نے بھیجا تھا، وہ ختم نبوت کے منکر تھے، ان کے خلاف جنگ ہوئی. تو ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس طرف بھی لوگ تھے، اس طرف بھی لوگ تھے، دونوں طرف، اور نعرہ تکبیر ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، نعرہ تکبیر ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا. اب کیسے پتہ چلے کہ اپنے کون ہے پرائے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کان شعارہم یومئذ، سب نے لکھا ہے، دیوبندی ہیں، اہل سنت و یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور ان کے بلیغ الدین نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ رزم حق و باطل، اس میں سے لکھا ہے وکان شعارہم یومئذ یا محمد. انہوں نے اس دن نعرہ لگایا یا رسول اللہ کا، ان کا شعار تھا. شعار کسے کہتے ہیں؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات التنقیح میں لکھا ہے، غیر مقلدین کا وحید الزمان نے لغات الحدیث میں لکھا ہے، کہتے ہیں شعار کہتے ہیں اس کو جس سے پتہ چل جائے کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے. تو جنگ میں نشانی تو یہ تھی مسلمان وہ ہے جو یا رسول اللہ کہے، جو یا رسول اللہ نہ کہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی. اور یہ جنگ یہاں مدینہ پاک میں نہیں ہوئی، سرکار وصال فرما چکے ہیں، یمامہ جائیں ریاض کی طرف، مکہ شریف کو کراس کر کے اس طرف یمامہ کی جگہ آتی ہے. تو اتنی میل دور، سینکڑوں میل دور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ کا شعار ہے یا محمد یا رسول اللہ. تو وہ پھر اگر آپ کے نزدیک مشرک ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر صحابہ کی ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر یا محمد یا رسول اللہ کی تعلیم خود سرکار پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور اس کو امام ترمذی نے باب الدعوات کے اندر بھی یہ ذکر فرمایا امام، کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو کوئی مسئلہ تھا، مشکل تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے کی بارگاہ کے اندر آئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی ہے، تو سرکار نے ان کو دعا تعلیم فرمائی. فرمایا مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھو اور وہاں جا کے کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے مسجد میں نبینا تھے، یہ جا کے دعا مانگو، اور اس میں کہنا کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، پھر مجھے بھی پکارنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، میرے مولا، میرے آقا، میں آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوں اپنی حاجت کے لیے، میری سفارش فرمائیں. تو صحابی کہتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پہ نہیں لے گئے تھے، بینائی واپس آ گئی. تو نبی نے شرک سکھایا مسجد میں یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ جا کے کہو، یہ شرک سکھایا نبی نے. ابن ماجہ کے اندر حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے. تو سرکار پاک نے پھر یہ سکھایا کہ تم جاؤ جناب. اور پھر وہ ایک بندہ آتا تھا عثمان غنی سے ملنے کے لیے، عثمان حنیف ملے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنا ملنے آئے، ملاقات نہیں ہو رہی. فرمایا یہ 2 رکعت پڑھو، عثمان غنی بلا لیں گے. آپ نے 2 رکعت پڑھی، اس میں یا محمد کہا. عثمان غنی نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں باہر پھر رہے ہو، آؤ نا اندر، میں تمہاری بات سنوں. تو صحابہ اکرام نے ہر مشکل کے وقت کیا پکارا؟ یا محمد یا رسول اللہ. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام طبرانی، امام منذری فرماتے ہیں والحدیث صحیح، حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اور امام بخاری نے الادب المفرد، ایک کتاب چھپی ہے الادب المفرد امام بخاری کی، لیکن افسوس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدمت حدیث ہو رہی ہے، خدمت حدیث ہو رہی ہے جناب. یا کا لفظ کاٹ دیا ہے، محمد کا لفظ دیا، فنادا محمد آہو، یا کا کاٹ دیا ہے. یہ چھپی ہوئی ہے، پاکستانی طبع چھپی ہوئی ہے. اور پھر میں نے جو اصل کتاب تھی جنہوں نے الادب المفرد سے لیا تھا، اس کو میں نے کھولا، انہوں نے کہا وفی الادب المفرد یا محمد آہو، ادب المفرد میں یا محمد آ کے لفظ ہے، یا کاٹ دی، کہیں سے پورے ذخیرے غائب کر دیے، کہیں حدیثیں حاشیے میں لے گئے. اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ خدمت حدیث ہو رہی ہے، یہ خدمت حدیث ہے یا حدیث پاکستان بددیانتی ہو رہی ہے؟ تو یا کا لفظ کاٹ دیا. لیکن اب الحمدللہ شیش مال نے جو چھاپا ہے اس میں یا محمد نہیں ہے.
مکتبہ رحمان نے چھاپا اب یا محمد وہ لکھا ہوا ہے، میں نے بیروت سے منگوائی اس میں بھی یا محمد لکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کا جو پاؤں ہے وہ سن ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پیارے کو بلاؤ تاکہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے دکھ کے اندر۔ تو فنادا فصاحا یا محمد ہو، انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، فوراً آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو صحابہ مشکل میں کس کو پکار رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو، اور مشکل میں نعرہ کیا لگایا؟ یا محمد یا رسول اللہ کا۔ اور حضور نے نعرہ کیا سکھایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کہو۔ اور مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا۔ اور امام بخاری کا کہتے ہیں یا رسول اللہ، امام منذری فرماتے ہیں یا رسول اللہ، امام طبرانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یمامہ والے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، مہاجرین پکارتے ہیں یا رسول اللہ، انصار پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوتی ہے تو پھر نعرہ لگتا ہے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، مدینے کی گلی کوچوں کے اندر بڑے بھی چھوٹے بھی جوان بھی جناب گلیوں کے اندر نعرے لگا رہے ہیں ینادونا یا محمد یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدر، یا علی، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ تو صحابہ نے کیا نعرہ لگایا؟ نعرہ رسالت لگایا۔ کیا لگایا؟ رسالت کا نعرہ، یا محمد یا۔ اچھا یہ جو لوگ بدعت کہتے ہیں ان سے پوچھو، کسی ایک بندے نے کہا ہو نعرہ تکبیر، پھر نے اللہ اکبر سب نے کہا ہو، ایک دکھا ہوا کہ سنت ہے کہیں پہ؟ کسی ایک صحابی نے کہا ہو نعرہ تکبیر، دوسروں نے کہا ہو اللہ اکبر، دکھا ہوا کوئی حدیث ہے ایسی؟ اور کسی صحابی نے تلاوت کی ہوگا صدق اللہ العظیم۔ شاید ایک تلاوت کا بڑا مزہ ہے مجھے، آپ سے شیئر کر دوں میں ایک بات کو۔ ایک تلاوت کا مجھے بڑا مزہ آیا ہے، وہ ایران کے اندر مقابلہ ہوا ہے حسن قرات۔ شیخڑا سیدھا ہو کے بیٹھ، ٹیک لگنا جانا تو پہلے ایٹا وزن ہے پھر ٹیک لگنا پہ ہیں، اگے کے بیٹھ تھوڑا جا، کچھ نہیں ہو چلیا۔ ہاں تو وہاں وہ کیا ہوا جی تو بتا نا؟ اور نہیں گل نہیں کی تھی میں، جو بات کرنا بات اور ہے۔ جہاں تک مولوی کی رسائی ہوتی ہے نا، تھوڑی رسائی صرف ایک کچھ پہلا نمبر لے کے آ گیا۔ اور بھائی بات یہ ہے ایران شہر ہے اور ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ایران میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ بات یہ ہے وہ ابو بکر کو پہلا نمبر تو نہیں مانتے، ایران والے ابو بکر کو پہلا نمبر نہیں مانتے، ایران کا شہر اور ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یہ مزے کی بات یہ ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں جی صدیوں بعد جو ہے وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی، پھر بچے نے جو پڑھا اور ان کے سٹیج پہ اعلان ہوا جی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ ایسے قرار ہے نا ابو بکر کا نام نہیں لینے، ان کے دلوں میں ایسا کوڑ بھرا ہوا ہے کہ صدیق اکبر پاک کا نام ہی نہیں لیتے۔ یار اس سے بڑا امام کون ہے جس کے پیچھے امام الانبیاء ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے؟ وہ علی پاک کا بھی امام ہے، فاطمہ پاک کا بھی امام ہے۔ اس وقت خواتین بھی باجماعت نماز پڑھتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے بھی امام ہیں، عثمان غنی کے بھی امام ہیں۔ اور سنو تولنے والوں شیڑے سنو، پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر اکیلے کا ایمان ایک پلڑے میں، راجہ ہاتھ ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری ہے۔ حالے میں تول دے پھر دے، رسول اللہ نے تول کے دے سے نا، ساری امت ایک پاسے رکھو، ابو بکر کلہ ایک پاسے، ایڈا موٹا۔ تو کیوں نمازہ جائے سن؟ فرمانے وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، ابو بکر صدیق کے دل میں جتنا پیار تھا اسی اور کسی کے دل میں اتنا پیار نہیں تھا۔ تو سب سے زیادہ پیار سرکار کا آپ کے دل میں تھا۔ اور کہتے ہیں مدینہ شریف کے اندر جو ہے، جو مدینہ شریف امام نووی نے اس کو ذکر کیا کتاب الاذکار کے اندر، کہتے ہیں مدینہ شریف کے اندر یہ معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کسی آدمی کا پاؤں ہو گیا تو عبداللہ بن عباس فرمایا شخص یاد کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ انہوں نے کہا یا محمدہ ہو، تو یہ انہوں نے بھی یا محمدہ پکارا۔ اور اہل مدینہ جو تھے جو تکلیف ہوتی تو پکارتے یا محمدہ ہو، یا رسول اللہ ہماری۔ اور بلال بن حارث مزنی نے تکلیف کے دور میں جب قحط پڑ گیا، تکلیفیں کھانے پینے کو، سن 8 ہجری، اب سن 18 ہجری تو سرکار جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف آوری کے بعد ہجری شروع ہوئی نا، تو سرکار کے وصال کے کتنے سال بعد یہ ہوا؟ 8 سال بعد، 18 سال جب 18 ہجری آئی تو اس میں قحط پڑا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے پھر کیا فرمایا، بھئی ہم ایسے نہ
بلال بن حارث مزنی کو بھیجا، سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، روضہ رسول اللہ پہ جاؤ، جا کے کہو استسقی لامتک یا رسول اللہ انہم قد ہلکوا، حضور مردے پہ نے انہاں دی دعا تے کرو انہاں واسطے۔ تو پھر کی ہویا؟ میں نے مدینے سے ملے، چمڑ گیا، میں کہ ایو وجہ ضعیف، میں کہ لیس ضعیف انت ضعیف، میں کہ ضعیف نہیں تو خود ضعیف ہے، میں کہ ابن عسقلانی لکھا ہے اس کے راوی سیکھا ہے، حدیث صحیح ہے یہ۔ تو وصال کے بعد رسول اللہ کے روضے پہ بھیجا، تو رسول اللہ کے روضے پہ جا کے مانگنا عمر فاروق کی سنت ہے، جاؤ جا کے دعا مانگو۔ اور ہر طرف قحط پڑ گیا، تو ایسا نہیں ہے، قحط کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی گناہوں کا عذاب ہوتا ہے، کبھی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ عمر کے پاک کا دور ہے تو قحط پڑ گیا، تو دیکھیں فاروق اعظم پاک نے فرمایا کہ جاؤ وہاں پہ۔ اور صحابہ کرام یہاں تو بکریاں اگر ذبح بھی کرتے خون نہ نکلتا، این جناب خشک، تو کہتے جب انہوں نے ذبح کیا تو نری سرخ ہڈی نکلی، گوشت نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ کرام برتن لے کر ایک دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ شاہ جی بڑی توجہ، برتن لے کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس دروازے کا نام کیا تھا؟ حضرت ام معبد۔ ام معبد ان کی بکری تھی جو اس وقت دودھ نہیں دیتی تھی۔ جب سفر میں حضور آئے تھے اس کے تھنوں کو حضور نے ہاتھ لگایا تھا، انہوں نے کہا ہر جگہ دودھ خشک ہو سکتا ہے، ام معبد کے گھر دودھ ہوگا۔ فرمایا آ جاؤ جنہیں پانڈے لے آنے بھر دیاں گی، سرکار دا ہاتھ لگیا ہے خشک نہیں ہوئی، قحط سارے زمانے پہ گیا تے قحط نہیں پیا ام معبد دی کٹیا وچ۔ تے ام معبد کی فرماندے نے، فرمایا میں دوروں ویکھیا تے سونے سن، جدوں نیڑے آئے تے ہور ہی سونے۔ کوئی دوروں بندہ دیکھو نا سونا لگتا ہے، لیکن جدوں قریب آئے بندہ کہتا ڈینٹ پینٹ ہے یار، اس کا ناک تھوڑا ٹیڑھا ہے، چہرے کے اوپر تل کا نشان آ رہا ہے، قریب دیکھے بندہ تو وہ کہتے ہیں دور سونے سن نا، تے جدوں قریب آئے وہ احلا ہور مٹھے سن، اور ایڈے سونے سن میں دس نہیں سکتی۔ تے میاں آیا تے پوچھا معبد کون آیا سی؟ انہوں نے کہا کہ سونا آیا سی، بس میں کی دساں، سارا گھر نور بھر گیا۔ 18 ہجری نو جناب۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو آپ کے پوتے تھے، ان نے سر کے اوپر ٹوپی پہنا کرتے، لکھا تو تھا محمد یا منصور۔ پھر فتوح شام کے اندر یہ تسلسل چلا رہا ہے، فتوح شام کے اندر ابھی تک جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو گرامر کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے جو یا کا لفظ ہے نا وہ قریب اور نزدیک اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حروف منادہ میں سے حرف ندا قریب اور دونوں، دور اور نزدیک دونوں کو پکارنے کے لیے آتا ہے، لیکن ایو کا لفظ قریب کے لیے ہے، دور کے لیے نہیں ہے۔ جو ایو کا لفظ ہے وہ قریب کے لیے، دور کے لیے نہیں۔ اب سنیں، ساری امت مل کے کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکہ۔ نماز میں شرک ہو رہا ہے، سارے مشرک ہیں، خدا نماز شرک رکھی کھڑا ہے، اور یہ ہم کاپی نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں نا وہ کی کہتے ہیں ہم کاپی کرتے معراج کی رات کی۔ فرمایا کہ نا نا نا، اللہ پاک نے فرمایا قصدن پڑھو، ارادتن پڑھو، کاپی نہیں کرنی۔ اور السلام علیکہ یا نبی کا کیا ترجمہ ہے؟ یا نبی، یا رسول، یا حبیب۔ تو یہ تو ترجمہ ہی اس کا یہ ہے۔ اور رہا اس یہ بات کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، فضائل اعمال اٹھا لیتے ہیں، مولوی زکریا کے اٹھا لیتے ہیں۔ فضائل اعمال حدیث نمبر 6 ہے، سرکار نے فرمایا فضائل درود شریف کے اندر 6 حدیث ہے، فرمایا جب میں وصال فرما جاؤں گا میری قبر پر اللہ فرشتہ مقرر کرے گا، آتاہ اللہ وسماع الخلائق، پوری دنیا کی وہ آواز سن لے گا اور کہے گا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے درود و سلام بھیجا۔ میں انہوں نے کہا یار مولوی حضور دی دربار ایک کھلوتا ایک چوکی دار پوری دنیا نے آواز سنے، شرک نہ ہوئے، نبی سن لے شرک ہو جاوے، کیا ہو گیا؟ اچھا گھر میں جھگڑا ہو جائے نا، حدیث پہ آگے اٹھاؤ، مشکات المصابیح کی حدیث پاک موجود ہے، جھگڑا ہو جائے نا تو میاں بیوی کا، جنت کی حوریں ان اوپر سے تکتی ہے، کہنی ہے میرے میاں نو تنگ نہ کر، چھیتی میرے کو آ جائے گا۔ جھگڑا اتنے ہویا ہے، حور جنت سنیا ہے، درود اتنے پڑھیا ہے، فرشتے اتنے سنیا ہے، اے شرک نہیں، سرکار سننے بندے لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا جو کوئی میرا امتی جہاں کہیں سے درود شریف پڑھے میں خود اس کے درود پاک کو سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ اور بڑا تو یہ سب شرک ہو رہا ہے۔ نماز کے باہر تو کہتے ہیں یا نبی سلام شرک ہے، نماز کے اندر کیوں جائز ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ یا نبی سلام، یا رسول سلام۔ تو جب نماز کے اندر جائز ہے تو باہر کیوں نہ جائز ہے؟ اور سنیے میرے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ
تبع تابعین میں سے تھے، 3 حضرات تبع تابعین میں سے تھے. تو یہ بہت بڑے جنگجو تھے، تو یہ جنگ لڑتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ پکڑے گئے. یہ 3 بھائی تھے کٹھے، اور یہ ساکنان شام تھے. تو ان کو رومیوں نے قید کر لیا. جب رومیوں نے قید کیا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، میں تمہیں بادشاہی بھی دیتا ہوں، کچھ حصہ مال بھی دیتا ہوں، اپنی بیٹیاں میری خوبصورت ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، تم شادی بھی کر لو، مال بھی لے لو اور دین چھوڑ دو. تو انہوں نے پکارا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یا محمد ہو، حضور ساری مدد کرو. انہیں کہ لے آؤ دے گا، گرم کرو تیل. گرم تیل کیا گیا، ان 2 کو پکڑا، ایک کو اٹھایا ڈالا، پھر دوسرے کو ڈالا، یا محمد ہو، یا رسول اللہ ساری مدد کرو. ایک تیسرا بچ گیا، وزیر اپنے گھر لے گیا. انہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں انہوں سنبھال لاں گا، کوئی پرابلم نہیں. گھر لے گیا، وہ زندہ رہ گیا. 6 مہینے کے بعد وہ جو وزیر کی بیٹی تھی اس نے کہا میرے تو عشق میں آ ہی نہیں رہا، تو میں اس کی بن جاؤں. اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا چشم مازاغ دیکھ لی جس نے، وہ نہ چھوڑے گا تیرا میں خانہ. اس نے کہا میں حضور نو تکیا ہے، باقی چھڑ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. نے کہا حضور ہی نے. اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور لے چلو. استبل سے اپنا گھوڑا لے آئی اور اس کو بٹھایا. پیچھے دیکھا تو لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو شہدائے کرام ہیں یہ تابعی اگر نہ تھے تو تبع تابعی تو ضرور تھے، یہ تبع تابعی تو ضرور تھے. تو فرماتے ہیں یہ شہر بھی طرطوس کا تھا، طرطوس کی آبادی تھی، یہ وہاں کے صالحین تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بھاگ بچی جو ڈر گئی. اس نے کہا دشمن آ رہے ہیں. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، محمد اکلا شیر صاحب نو کافی ہے، ضرورت ہے نا نہیں آن دے دیو. تو پیچھے سے جناب دیکھا تو وہ 2 بھائی جو شہید ہو گئے تھے، جن کو کڑھائی میں ڈالا گیا تھا، ان کے ساتھ جنت کے جناب وہ ملائکہ اور باراتی، کیا تمہاری شادی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یا محمد کہا، ادھر دیگ میں ڈالا، ادھر جنت میں نکل گئے. تو مشرک پر تو جنت حرام ہے، مشرک پر تو جنت حرام ہے. اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر میرے آقا کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے نعرہ نبی کا.